یورپ ایک نئے سیکیورٹی دور میں داخل ہو رہا ہے۔ کئی دہائیوں تک فوجی تخفیف کے بعد لازمی فوجی بھرتی یعنی کنسکرپشن پر بحث ایک بار پھر اسٹریٹجک گفتگو کے بالکل مرکز میں آ گئی ہے۔ سرد جنگ کے بعد کا وہ دور جب امن کی باتیں ہوتی تھیں اور دفاعی بجٹ کم کیے جا رہے تھے، وہ دور اب ختم ہو چکا ہے۔ تو چلیں سب سے پہلے یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یورپ کی یہ نئی حقیقت آخر ہے کیا، اور یہ سیکیورٹی کا منظرنامہ اتنا بدل کیوں گیا ہے۔ سوچئے، کئی دہائیوں تک سماجی اور معاشی ترقی کو سب سے زیادہ اہمیت دی گئی، لیکن اب یورپ کو اپنے دفاع کے بارے میں بالکل نئے سرے سے سوچنا پڑ رہا ہے۔ وہ دور جب فوجی اخراجات میں کمی آ رہی تھی، اب بالکل پلٹ چکا ہے۔ اب اس بڑی تبدیلی کے پیچھے کچھ اہم وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ کہ سرد جنگ کے بعد فوج کم کرنے کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ پھر روس یوکرین جنگ نے یہ احساس دلایا کہ بڑے پیمانے پر زمینی دفاع آج بھی کتنا ضروری ہے، اور بدلتے ہوئے عالمی اتحاد بھی ایک نئی قسم کی غیر یقینی صورتحال پیدا کر رہے ہیں۔ تو ان سب چیزوں سے ہم اپنے اصل موضوع پر آتے ہیں، لازمی فوجی بھرتی یعنی کانسکرپشن کی واپسی۔ تو یہ کنسکرپشن آخر ہے کیا؟ سیدھے لفظوں میں یہ لازمی فوجی خدمت ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ شہریوں، خاص طور پر نوجوانوں کو ایک مقررہ مدت کے لیے ملک کی دفاعی افواج میں کام کرنا پڑتا ہے۔ یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے یورپ کے لیے، اس کی جڑیں بہت گہری ہیں۔ فرانسیسی انقلاب سے لے کر دونوں عالمی جنگوں تک، اور پھر پوری سرد جنگ کے دوران جب بھی وجود کو خطرہ محسوس ہوا، کنسکرپشن کو ہی استعمال کیا گیا۔ لیکن ایک بات یاد رکھنے والی ہے، آج کی کنسکرپشن ویسی نہیں جیسی پہلے تھی۔ اب ہر ملک اپنی ضرورت کے حساب سے الگ الگ ماڈلز استعمال کر رہا ہے۔ جیسے فن لینڈ اور یونان میں سب کے لیے سروس لازمی ہے، جبکہ سویڈن میں سلیکٹو سروس ہے، یعنی آبادی کا صرف ایک حصہ فوج میں جاتا ہے، اور کچھ بالٹک ریاستوں میں تو سسٹم لاٹری پر چلتا ہے۔ اور یہ بحث اب پورے برائے اعظم میں پھیل چکی ہے، یہاں تک کہ فرانس، جرمنی اور برطانیہ جیسی بڑی طاقتیں جنہوں نے لازمی سروس کب کا چھوڑ دیا تھا، اب اس پر دوبارہ غور کر رہی ہیں۔ تو اب آتے ہیں اصل سوال پر، اس اسٹریٹجک مسئلے کو دیکھتے ہیں۔ کیا لازمی فوجی بھرتی کو دوبارہ شروع کرنا چاہیے؟ اس کے حق میں کیا دلیل ہے اور اس کے خلاف کیا؟ لیکن سب سے بڑا سوال تو یہ ہے، کیا یورپ اس کے لیے تیار ہے؟ یہ کوئی معمولی پالیسی تبدیلی نہیں، یہ ایک بہت بہت بڑا اور پیچیدہ معاملہ ہے۔ دیکھیے، سوچ کے پیچھے 3 بڑے محرکات ہیں۔ سب سے پہلا، روس سے محسوس ہونے والا خطرہ۔ دوسرا، اس بات کا کم ہوتا یقین کہ امریکہ ہمیشہ سیکیورٹی دے گا۔ اور تیسرا، یہ حقیقت کہ آج کی جنگ میں بھی زمینی فوج کی اہمیت کم نہیں ہوئی۔ لیکن جیسا کہ ہم نے بات کی، یہ آسان نہیں۔ اس راہ میں بڑی رکاوٹیں بھی ہیں۔ ایک تو زبردست مالی لاگت، پھر عوام اور سیاسی جماعتوں کی طرف سے مخالفت کا ڈر۔ اس کے علاوہ آج کی آبادی میں صحت اور اہلیت کے مسئلے بھی ہیں۔ اور ہاں، یہ بحث تو ہے ہی کہ اے آئی اور خودکار نظاموں کے اس دور میں کیا کنسکرپشن واقعی ضروری ہے۔ تو ان سب چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے یورپی دفاع کا مستقبل آخر دکھتا کیسا ہے؟ زیادہ امکان یہ ہے کہ مستقبل صرف ماضی کو دہرانے کا نام نہیں ہوگا، بلکہ ہائبرڈ ماڈلز کا ہوگا۔ اس میں کیا ہوگا؟ اس میں کچھ چیزیں ملائی جائیں گی، جیسے کہ سلیکٹیو کنسکرپشن، یعنی عام شہریوں کو ان کی خاص مہارت کی وجہ سے فوج میں بلایا جائے، ساتھ ہی ایک چھوٹی لیکن انتہائی تربیت یافتہ پیشہ ور فوج بھی رکھی جائے، اور ان سب کے اوپر انسانی صلاحیتوں کو بڑھانے کے لیے اے آئی اور ڈرونز جیسے نئے نظاموں کو شامل کیا جائے۔ تو بات صاف ہے، لازمی فوجی بھرتی اب تاریخ کا کوئی پرانا قصہ نہیں، یہ یورپ کی آج کے اسٹریٹجک بحث کا ایک مرکزی حصہ بن چکی ہے، اور اس کے فیصلے مستقبل پر بہت گہرے اثرات ڈالیں گے۔ اور آخر میں یہ سب کچھ ایک سوال پر آ کر رک جاتا ہے جو سب کو سوچنا ہوگا: حفاظت کی قیمت کیا ہے؟ اس سوال کا جواب ہی آنے والے سالوں میں یورپ کی قسمت طے کرے گا۔